جو ایک انسان کی سوچ سے پرے چیزیں ہیں، لیکن اللہ نے قرآن میں ان چیزوں اور واقعات کا ذکر اسی لیے فرمایا تاکہ ہم ان کو سمجھ سکیں اور ان پر تحقیق کریں، تاکہ ہمیں ان کے بارے میں پوری معلومات مل سکے۔ جیسے قرآن میں اصحاب کہف کا واقعہ ٹائم ٹریول کا ایک منفرد واقعہ ہے جسے سمجھ کر ہم مسلمان بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں اس واقعے کی بجائے ہالی ووڈ کی فلموں میں دکھائے جانے والے ٹائم ٹریولز کے واقعات میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن میں ہاروت ماروت کا قصہ بیان ہوا ہے جس میں جادو کے متعلق وارننگ دی گئی ہے کہ جادو کے قریب مت جاؤ کیونکہ یہ ایک بدترین چیز ہے، اور جو بھی جادو سیکھتا ہے تو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں ہالی ووڈ کی فلموں میں جادوئی کمالات سے بھرپور کہانیاں ہی پسند آتی ہیں۔ اسی طرح ہالی ووڈ کے سب سے مشہور افسانوی کردار سپر مین کی بات کریں تو آپ غور کریں کہ سپر مین کے پاس جو پاورز ہوتی ہیں تو کیا وہ دجال کے پاس نہیں ہوں گی؟ اسی طرح ایونجر سیریز میں دکھائے گئے سپر ہیروز انسانوں کا مائنڈ اس خیالی دنیا کی طرف لے کر نہیں جاتا جس میں انسان اتنا کھو جاتا ہے کہ وہ اصل اور نقل کے فرق میں کچھ دیر تک کنفیوز ہو جاتا ہے۔ چاہے ہلک ہو یا کیپٹن امریکہ، تھور ہو یا آئرن مین، سب میں ہمیں دجالی طاقتوں کی جھلک دکھائی دیتی ہے جو ہمیشہ ایسی قوتوں کے خلاف لڑتے نظر آتے ہیں جو اس دنیا کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں ان قوتوں کو دکھانے کا مقصد وہی ہے جو آخری زمانے میں خیر اور شر کے کانسیپٹ پر مبنی ہے، جہاں بالکل انہی فلموں جیسے سینز لوگ حقیقت میں بھی دیکھیں گے جس میں شر کا خاتمہ ہوگا اور حق غالب آ جائے گا۔ لیکن آج یہ لوگ ہماری ذہن سازی ایسے طریقوں سے کر رہے ہیں کہ ہم اس فرق کو جان نہ سکیں اور ہمیشہ ایسے ہی فرضی ہیروز پر یقین قائم رکھیں تاکہ جب اصل میں ہمارے ہیروز آئیں گے تو ہم ان کو ہی اپنا دشمن سمجھ کر ان کے خلاف ہو جائیں۔ دوستو، دجال کا تصور جس طرح اسلامی تہذیب میں ہے، اسی طرح دجال کا تصور دوسرے تہذیبوں میں بھی موجود ہے، بلکہ آج سے ہزاروں سال پہلے گزر جانے والی تہذیبوں میں بھی ایسے ایک مسیحا کا کانسیپٹ ملتا ہے جس پر وہ لوگ یقین رکھتے تھے کہ ایسا ایک مسیحا آئے گا۔ اور ان تمام باتوں کا ثبوت آج کے زمانے میں بابلی تہذیب، سومیرین تہذیب اور مصری تہذیب کے بارے میں کیے جانے والی دریافتوں سے ہو چکا ہے، جس میں اس زمانے کی ایسی ڈرائنگز اور تحریریں دریافت ہوئی ہیں جن میں دجال جیسی کسی بڑی طاقت کی نشاندہی کی گئی تھی۔ اور یہی وہ دریافتیں ہیں جن کو سٹڈی کر کے ہی ہالی ووڈ ہمارے لیے ایک ایسی افسانوی دنیا ترتیب دے چکے ہیں جس کے سحر میں مبتلا ہم اپنے ان ہیروز کو بھول چکے ہیں جن کے کام کی بدولت ہی آج سائنس اس صورت میں موجود ہے۔ وہ وقت جب مسلمانوں نے قرآن کی آیتوں سے علم فلکیات میں ترقی کی تھی، جب دنیا میں ماہر طبیب مسلمان ہی تھے، اور جب چیچک جیسی خطرناک وبا جس نے ایک سال میں یورپ میں کروڑوں لوگوں کی جان لی، اس کی ویکسین استنبول میں مسلمان طبیبوں نے ہی بنائی تھی۔ آج ہم اسی علم کے حصول سے سینکڑوں سال پیچھے ہیں جس علم کی بنیادیں ہمارے ہی آباء و اجداد نے رکھی تھی۔ آج مغرب اسی علم کی بدولت سائنسی میدان میں نئے نئے کارنامے رقم کر گئے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے کہہ رہے ہوں کہ ہمارے بغیر تم لوگ کچھ بھی نہیں۔ آج مسلمان ایک دجال کی بات کر رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس دجال سے کیسے بچا جائے گا، لیکن آج ہالی ووڈ نے سپر ہیروز کے نام پر ہر گھر ہر جگہ ایک ایک دجال کو پہنچا دیا ہے جو اپنی مافوق الفطرت طاقتوں سے ہمیں انٹرٹین کر رہے ہیں تاکہ جب اصل دجال آئے گا تب ہمارے لیے ان طاقتوں پر یقین رکھنا ایک آسان عمل ہو۔